لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا درس سورہ بقرہ آیت نمبر 177. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. لیس یعنی نہیں اور بر یعنی بھلائی. بھلائی اس میں نہیں ہے کہ اپنے چہروں کو پھیرو مشرق اور مغرب کی جانب، لیکن بھلائی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور یہ کہ مال خرچ کرے اس کی محبت میں رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر اور گردن کے چھڑانے میں، اور یہ کہ نماز کو قائم رکھے، زکوٰۃ دے، اور موفون بعہدہم ایفائے عہد کو اپنائے جبکہ وہ عہد کرے، اور صبر کرنے والے تنگی میں، بیماری میں اور حالات کے ناساز ہونے کے وقت یعنی جنگ میں. یہی لوگ وہ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں. کہا جا رہا ہے کہ بھلائی یہ نہیں، اس کا نام بھلائی نہیں البر، کہ چہروں کو پھیرو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. یہ اس وقت نازل ہوئی جب قبلہ تحویل ہو چکا تھا خانہ کعبہ کی طرف. یہودی اور کچھ مسلمان اس سے ناراض تھے، تو انہیں بتلا دیا گیا اور واضح کر دیا گیا کہ چہرہ مشرق کی طرف پھیرو، مغرب کی طرف پھیرو، شمال جنوب. اصل یہ عبادت نہیں ہے، اس کا نام اطاعت نہیں ہے. لیس البر. تو اطاعت کس کا نام ہے؟ اطاعت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے گھما دیا بیت المقدس سے خانہ کعبے کی طرف، تو گھوم جاؤ. حکم آیا کہ پھر جاؤ تو پھر جاؤ، بس یہ ہے بھلائی. اب ظاہر ہے کہ ہم رخ کرتے ہیں مشرق کا، مغرب کا، کعبے کی طرف، لیکن ہم کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ ظاہری رسومات اور یہ ظاہری شکلیں یہ اصل مقصد ہیں. نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. یہ تو ایک شکل اللہ تعالیٰ نے بنا دی. کچھ حاجی مطلب اس وقت زمانے جاہلیت کے احرام باندھ کر جب باہر نکلتے تھے، کوئی چیز ضرورت کی پیش آتی تھی تو پچھواڑے سے داخل ہوتے تھے، یا کہ حج سے واپسی کے بعد بھی پچھواڑے سے، تاکہ کوئی دیکھے نہیں. اس کا نام بھلائی نہیں. تو وہاں بھی یہ حکم ہوا کہ لیس البر، اسی سورہ میں آئے گیا ہے لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورہا، کہ یہ کیا ہے کہ آپ پچھلے دروازے سے آ رہے ہیں. نہیں، بر من اتقا، اصل بھلائی کی جو تقوی اختیار کرے. تو یہ بر اور بھلائی کئی جگہ پر کلام پاک میں وارد ہوا ہے.
اور مسلمانوں کو تنبیہ دی جا رہی ہے کہ ظاہری شکلیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ طواف، یہ کعبہ، یہ کھانا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اصل اللہ کا حکم ہے، تو یہ ہیں عبادتیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو رسول نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے عبادت کی جائے اس کو اپنایا جائے۔ اب رہا سوال کہ بر، اس کے معنی اصطلاح میں کیا ہوتے ہیں؟ یہاں تو ہوا کہ البر، جبکہ بر اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، انہ هو البر الرحیم۔ تو بر اور بر، ایک تو بر کے معنی ہوتے ہیں صحرا، یعنی سمندر کے مقابلے میں جو زمینی علاقہ ہے، تو یہ بر، اس کے لغت کے اندر معنی یہ ہوتے ہیں بر کے اور بر کے، حق کو ادا کرنا۔ تو بھلائی ہوئی نا، آپ نے کسی کا حق ادا کر دیا تو اس کے ساتھ بھلے اس سے پیش آئے، اگر کسی کا حق ادا نہیں کیا تو ظلم ہوا۔ تو انسان سے کہا جا رہا ہے کہ انسان کسی کا بھی حق ادا کرے، چاہے اللہ کا حق ادا کرے تو یہ بھلائی ہے، چاہے اللہ کے مخلوق کا حق ادا کرے یہ بھلائی ہے، چاہے چرندوں کا، پرندوں کا، کسی کا بھی حق ادا کرے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے صفت اس کے ناموں میں سے نام ہے، صفت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب بندوں کو، مخلوق کو دنیا میں پیدا کیا تو ان کی ذمہ داری بھی، یعنی ان کے کھانے کا انتظام، پینے کا، جسمانی نشوونما کا، عبادت کے، معرفت کا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا اور وہ برابر نازل کر رہے ہیں۔ کتابیں نازل ہوئیں، غذائیں نازل ہوئیں، پیدا ہوئیں، تو وہ بھی ایفا، یعنی اپنے اس بات کا، یعنی جو حق ہے اسے پورا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یعنی اس چیز کو اپنائے ہوئے، تو اے بندو تم بھی بھلائی کے کام کرتے جائیے۔ تو یہ ہے بھلائی، ظاہری شکل کا نام نہیں۔ تو اب بھلائی کسے کہتے ہیں سنیے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ تو بھلائی کس کا نام ہے؟ بھلائی اب جو آیت آخر تک چل رہی ہے، جو صفات بیان کیے جا رہے ہیں، اس کا نام بھلائی ہے۔ تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اب اصطلاح میں بھلائی کے معنی حق کو ادا کرنا، لغت میں، اب اصطلاح میں فرماتے ہیں کہ بھلائی یعنی نیکی کرنے کا مادہ دل میں موجود ہو۔ ایک انسان کام کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، تو نیکی کرنے کا مادہ، جذبہ اس کے دل میں موجود ہو، فرائض کا پابندی سے ادا کر رہا ہو فرائض کو، اور اس کے علاوہ سارے بھلائی کے کاموں کا عامل ہو۔ تین باتیں ہیں۔ نمازیں ہو رہی تو دل میں اس کے کیا جذبہ ہے؟ یہاں پر جب لوگوں کو چند دنوں کے لیے کسی جرم میں گاڑیوں کے سگنل کے اشارہ توڑنے پر داخل کیا جاتا ہے وقتی طور پر، تو سب ہوتے ہیں۔ اب بیچارے کیا کریں گے؟ رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو فرق ہے ایک مومن کا کہ دل میں جذبہ ہے، اس کے جو نماز پڑھ رہا ہے جذبہ ہے، نیکی کا مادہ پایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ بھلائی۔ اگر نیکی کا مادہ نہیں پایا گیا، لوگوں کے ساتھ ملا ہے، چلیے کھانا پینا بنا ہے تو نہ کھائیے، صبح سے مغرب تک بھوکے رہیے، یہ نیکی نہیں، یہ بھلائی نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری بات، فرائض کا پابند ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تیسرا، بھلائی کے سارے کام کا بھی عامل ہو، تو یہ ہے بھلائی۔ تفسیر القرآن، بیان القرآن، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بھلائی کسے کہتے ہیں؟ ان کا پہلو جو ہے منفی ہے، کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھتے رہو پابندی کے ساتھ، نمازیں، فرائض پابندی کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور بھلائی کا کوئی کام نہیں کر رہا ہے، اس کا نام بھلائی نہیں۔ تو یہ بر میں شامل نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بھلے کام کرتے رہو۔ تو وہ اس پابندی نماز، پابندی فرائض والے کو بر سے خارج کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیا یہی کام ہے انسان کا کہ خود ہی جنت میں چلا جائے؟ نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے؟ نہیں، بھلے کام، وہ فعل الخیر۔ یہ نماز تو ہم اپنے فریضے کے طور پر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ساتھ انعام و اکرام کیا،
لیکن مخلوق کے ساتھ، مخلوق کی خدمت، مخلوق کے ساتھ بھلے کام، تو یہ بھلے کام میں سے کوئی کام جب اللہ کو پسند آئے گا تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، کس سے؟ اس کے مشورے۔ تو اب ہم ہر چیز کو ایک ایک کو دیکھیے اس آیت میں کیا صفات بیان کر رہے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، سب سے پہلی بات، یہ ظاہری شکلوں کو چھوڑیے، جو اللہ پر ایمان لائے۔ کیا مطلب ایمان لائے؟ ایمان تو سب لاتے ہیں، حقیقی ایمان مراد ہے۔ کون سا ایمان؟ ایمان وہ مراد ہے کہ بلا شرک کے شائبے کے، بلا شرک کے شبہ کے، اپنے آپ کو پورا کے پورا مکمل اپنے رب کے حوالے کر دے، اس کا نام ہے ایمان۔ یہ کیا ایمان ہے؟ ایک اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں، دوسروں کو شریک بھی کر رہے ہیں، اس کا نام ایمان نہیں، بلکہ من آمن باللہ کما حقہ ایمان، توحید خالص، کسی شبہ خالصاً مؤمناً، توحید، اس کا نام ایمان ہے۔ تو جب ایسا ایمان لائے گا تو یہ ہے بھلائی۔ دیکھیے یہ بھلائی میں شامل ہوگا، ذہن میں رکھے گا کہ بر بھلائی کی تعریف ہو رہی ہے، تو بھلائی کسے کہیں گے؟ من آمن باللہ۔ تو یہ حقیقی ایمان لائیں۔ جب حقیقی ایمان ہوگا تو دوسروں کو شریک یا دوسروں کا ذہن میں تصور یہ نکل جائے گا، جھوٹی شفاعتیں، جھوٹی امیدیں، جھوٹی آرزویں، جھوٹے وسیلے، کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد جب اس پر ایمان لائے ہیں تو دوسرا والیوم الآخر، آخرت کے دن پر۔ کیا مطلب آخرت کے دن پر؟ کہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، یہ وہ جذبہ ہے، اس کا نام بھلائی۔ اگر یہ جذبہ نہ ہو، مشرکین تو کہتے تھے کہ رب ہے، پوچھئے کہ رب کون؟ تو اللہ، من خلق السماوات والارض، رب اللہ، خلقہن اللہ۔ مگر یہ کہتے تھے کہ جب سڑ گل جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ تو یہ آخرت، اس کا بھی یقین ہو۔ تو جب اس کا یقین ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ کام، معاملات، لین دین، ہر کچھ سوچ سمجھ کر کرے گا۔ تیسرا والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان۔ کیا ہے فرشتے؟ مشرکین نے کہہ دیا کہ بنات اللہ، اللہ کی بیٹیاں، تو فرشتوں کے بارے میں ایمان کیا ہونا چاہیے؟ فرشتوں کے بارے میں ایمان یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ اللہ کی مخلوق اور مقرب، نور سے پیدا کی گئی، امین، معتمد، کسی نے وحی الہی کو امانت کے ساتھ پہنچایا، اور سارے تقدیر کے کام کو نافذ کرنے والے ہے نا۔ پورے انسان، چرند پرند، زمین آسمان، درخت، سب کچھ جو کچھ بھی ہونا ہے تو فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے، سال میں کیا ہونے والا ہے، اور وہ اس کو نافذ کرتے ہیں۔ تو جب یہ عقیدہ فرشتوں کے بارے میں رہے گا، ایک تو وہ نیک ہیں، معتمد ہیں، امین ہیں، مخلوق ہیں، مقرب ہیں، اور وہ اپنا کام بجا لا رہے ہیں، یہ فرشتوں پر ایمان۔ جب یہ ایمان اس طریقے سے صحیح ایمان ہوگا تو یہ بھلائی میں شامل ہوگا، تو عقائد باطلہ سے وہ بچ سکے گا۔ اس کے بعد والکتاب، کتابوں پر ایمان۔ ہمارے سامنے کتاب ہے، کیا مطلب کتاب پر ایمان؟ کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی صحیفے آسمانی نازل ہوئے یہ اللہ کی جانب سے۔ ہر ایک آدمی کتاب پر ایمان لاتا ہے، ریشم کے کپڑوں میں چھپا کر رکھتا ہے، حفاظت سے دلہن کے ساتھ دیتا ہے۔ ایمان اس کا نام نہیں ہے، یہ تو ظاہری شکلیں ہوئی۔ یقیناً مصحف کا احترام کرنا چاہیے، اچھے سے اچھا کپڑے میں اسے رکھنا چاہیے، ہونا چاہیے، اللہ کا کلام ہے، مگر یہ ظاہری شکل ہے، اصل بھلائی نہیں ہے۔ یہ اصل ایمان اس پر کیا ہو کہ یہ کتاب، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے ہر شعبے کی رہنمائی کرنے کے لیے ہدایت نازل کی ہے، یہ ہے ایمان اور یہ ہے بھلائی۔ اگر ہم قرآن کے تعلق سے، کتابوں کے تعلق سے یہ نہ سمجھ پائیں کہ اس میں ہر شعبے کے لیے ہماری رہبری ہے،
رہنمائی ہے، مسائل ہیں، مثالیں ہیں، تو یہ ظاہری شکل کیا کام آئے گی؟ یہ بھلائی ہے کہ لے لیجئے دلہن کے ساتھ، وہ کب کھلے گا؟ جب اس کی موت ہو چکی ہو۔ یہ بھلائی نہیں، اس کا نام بھلائی نہیں۔ جہاں کسی کی موت ہوئی تو قرآن شریف کے صفحات الٹنے لگے، اس کا نام بھلائی نہیں۔ بھلائی یہ رہبری، یہ رہنمائی، یہ ہدایت ہر شعبے میں، دین عبادت کا ہو، نماز ہو، روزہ ہو، معیشت ہو، تمدن ہو، لین دین ہو، ہر چیز وہ قرآن شریف نے گھیرے رکھا ہے۔ والنبیین، اور نبی، تو نبیوں پر ایمان سب یقین رکھتے ہیں، جب نبی کا نام آئے تو انگوٹھے بھی چومتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ ظاہری شکلیں ہیں۔ نبی کا مطلب کیا؟ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق، عبد، بندہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مأمور، منتخب، بھیجا ہوا پیغامبر، رسالہ پہنچانے کے لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا ہے تو اس کا علم بے خطا، اللہ نے بھیجا تو اس کا علم کیسے ہوگا؟ اس میں نسیان نہیں، تو اس نے جو کچھ بتایا وہ بالکل صحیح اور درست۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور اس کا عمل اسوۃ حسنہ، اس کا عمل اسوہ حسنہ ہے، تو اسوہ حسنہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ کامل ہو، مکمل ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو بندے ہیں اللہ کے، مخلوق، امین، معتمد، اختیار کیے ہوئے، اس کا علم بے خطا اور عمل اسوہ حسنہ۔ تو جب اسوہ حسنہ ہے تو کیا ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جب نبی ہے، جب کتاب ہے، اسوہ حسنہ ہے، اسوہ کاملہ ہے، اور ہم زندگی میں اپنی رہبری کے لیے دوسری کتابوں کی طرف متوجہ، بھلائی اس کا نام ہے۔ تو اللہ، آخرت، فرشتے، کتاب اور نبی، ایمان کے ارکان 6، باقی رہا تقدیر دوسرے آیتوں میں ہے۔ لیکن یہاں ان ایمانوں کو، ایمانی کی کڑیوں کا ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ٹھیک ہے، اور پھر فرشتوں کا ذکر آیا۔ انسان سوچتا ہے کہ فرشتوں پر اگر ایمان نہ لائے تو کیا ہے، ایسا سوچ سکتا ہے کہ فرشتوں کو تو ہم نے دیکھا، کتاب ہمارے پاس ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ پر ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، اللہ پر ایمان اس وقت تک اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آخرت پر ایمان نہ لایا جائے اور نبی پر ایمان نہ لایا جائے۔ اور نبی پر ایمان لانے کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ فرشتوں پر ایمان نہ لایا جائے۔ پھر نبی ہے، مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کلام کیسے پہنچا؟ یہ نقطہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان، چونکہ فرشتوں کی پیدائش یہ مخلوق نوری ہے، انسان خاکی ہے، تو نبی خاکی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا جل جلالہ کا کلام براہ راست انسان اخذ نہیں کر سکتا، تو بیچ میں ایک ایسی مخلوق آئی جو اللہ کا کلام بھی حاصل کر سکتا ہے اور بندوں تک پہنچا سکتا ہے کسی کی شکل میں۔ تو یہ ہے فرشتوں پر ایمان۔ تو یہ کڑیاں ہیں، اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر لانا، رسولوں پر لانا، یہ 31 کڑیاں ہیں۔ اس میں سے ایک چیز میں بھی اگر نقص آ گیا تو ایمان کی عمارت آپ کی ڈھیلی ہو گئی۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے بھلائی۔ تو بھلائی تو اس کا نام ہے، یہ کوئی بھلائی نہیں کہ ظاہری شکلوں کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس کو نہ بھولیے کہ ظاہری شکلیں یہ ایک طریقہ ہے۔ اب ذرا وہ لوگ غور کریں جو عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، کہاں یہ چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے؟ عرفات کے میدان میں بھی یہ چیز نہیں پائی جاتی۔
वही ज़ाहिरी शक्ल। कौन सी? ज़ाहिरी शक्ल। 2 रकात पढ़े, 4 रकात पढ़े, कसर करें, अदा करें, यही शक्ल है। जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ज़ाहिरी शक्लें भलाई का काम नहीं है। भलाई नेकी का मादा दिल के अंदर पैदा। किताबों पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए। अमल रसूल क्या है? कभी कोई नहीं पूछता है कि हज में अमल रसूल क्या है। क्यों नहीं पूछते अमल रसूल क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नमाज में अमल रसूल क्या है? तो ये कड़ियां हैं, इनके साथ इत्तिसाल है, ये मिली हुई हैं, इसका नाम भलाई है। तो ये चीजें जब हम अपनाएंगे, इंसान के अंदर संजीदगी, नरमी पैदा होगी। तो ये आयत, हकीकत ये है, हकीकत ये है कि इस आयत को, आयत करीमा को, अभी और भी मजीद चीजें हैं, ये पूरी आयत के अहकाम, ये सिफात को जो अपनाए, हकीकत के अंदर इस्लाम को मुकम्मल तौर पर उसने हासिल किया। ये चीजें इसमें बयान हो रही है मुकम्मल तौर पर, मगर कहाँ है तो जानने वाले। तो सुनिए, अभी ये तो कड़ियां हुई। अब क्या फरमाते हैं सुनिए, वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा। जी, नबी के बाद क्या जिक्र आया? ये तो ईमान की बात हुई, यकीन रखिए अल्लाह पर, आखिरत पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, नबी पर। अब क्या? वआतल माल अला हुब्बिही, खर्च करे माल को उसकी मोहब्बत पर। किसकी मोहब्बत पर? अल्लाह की मोहब्बत में। किसकी मोहब्बत में? माल की मोहब्बत में। माल उसके पास मौजूद है, दोनों मर्जे सही है। किसी ने तर्जुमा किया है कि अल्लाह की मोहब्बत में, ये भी तर्जुमा सही है, माल की मोहब्बत में। लेकिन मोहब्बत कैसी होती है? माल की मोहब्बत जरा सुनिए। माल की मोहब्बत ये होती है कि इंसान के पास माल है तो देखिए, तर्जुमा अल्लाह की मोहब्बत में और माल की मोहब्बत में, दोनों बिल्कुल जामे तर्जुमे हो जाएंगे। उसके पास माल है। पुराने ज़माने में ऊँटनी की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी, आज तो किसकी होगी? कोई मर्सिडीज़ गाड़ी की हो सकती है, जो भी हो जी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी एयर कंडीशन वाली, सहूलत वाली। अब ये बड़ी कीमती है। ऊँटनी भी कीमती होती थी, घोड़ा भी कीमती होता था। और वक्त आ गया, कोई साइल आ गया, कोई मोहताज आ गया, माल की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत के बावजूद भी उठाकर दे दिया, है ना? किससे पढ़ते हैं हातिम ताई के। क्यों दिया? अल्लाह की मोहब्बत को उसने फजीलत दी। देखिए, दोनों तर्जुमे सही हुए। लेकिन सिर्फ इसी का नाम मोहब्बत नहीं, कीमती माल नहीं है, माल है उसके पास। ये तो एक मिसाल दे दिया कीमती माल की। दूसरी शक्ल, माल है, साहिल आता है। सवाल ये पैदा हुआ कि साहिल तो मोहताज है, मगर उसे इसकी जरूरत है। माल जो अपने पास है, मुझे जरूरत है। साहिल आ गया, कपड़ा दीजिए, नमाज जुमा अदा करनी है, मेरे पास कपड़ा है कि मैं उससे अदा कर सकता हूँ नमाज जुमा। चलिए, खाने के लिए आ गया साहिल, खाना दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक साहिल आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ नहीं था। फरमाया, है कोई इसकी मेहमानी करे? तो पहुंचे एक सहाबी कि मैं ले जाता हूँ। गए बेगम के पास, खाना मेरा मेहमान नहीं, किसका? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, दर्जा बड़ा है उसका। मेहमान किसका है जी? तो बोली, खाना तो है, बच्चे खा सकते हैं। देखिए, ज़रूरत हुई ना, तफसीर हो रही है किसकी? मोहब्बत, माल की। माल की मोहब्बत है, बच्चे ही खा सकते हैं। तो चूंकि बच्चों की ज़रूरत पर है, कीमती नहीं है, आके मेहमान की इज्जत अल्लाह की मोहब्बत में और माल की मोहब्बत में होने के बावजूद, बच्चों की मोहब्बत होने के बावजूद क्या किया? चिराग बुझा दिया और हाथ हिलाते रहे। मेहमान ने शिकम से पेट भर के खा लिया। सुबह नमाज को पहुंचे तो फरिश्ते आ चुके थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। क्या लेकर आए थे?
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں، مال کی محبت میں انہوں نے ترجیح دی تو اس مخلوق خدا کو اتری آئے جبریل امین، مال کی محبت، مال کی محبت۔ تیسری شکل مال، مال تو ہے لیکن حالات سازگار نہیں ہیں، کہیں قحط سالی ہے، ہم نے خزانہ بھر کے رکھا ہے، یا کہیں حالات جنگی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی آتا ہے اور وہ اسے عطا کرتا ہے، تو یہ ہے محبت، یہ آسان کام نہیں ہے۔ قیمتی مال ہو اور دینا، ضرورت مند ہو اور دینا، حالات سازگار نہیں ہیں اور پھر بھی دینا، یعنی انفاق وعط المال۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو دے گا علی حبہ، کس کی محبت میں؟ مال کی محبت ہونے کے باوجود اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں۔ تو میں تو تینوں ترجمے کرتا ہوں، ایک ترجمے سے حق اس کا ادا نہیں ہوگا۔ اب جب اچھا اللہ کا حق تو ادا کر رہے ہیں، بھلائی، ایمان اللہ پر، آخرت پر، یہ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے مخلوق کا بھی حق ادا کرو، اس کا نام ہے بھلائی۔ کہا نا ابن عباس نے، نمازیں پڑھتے رہو، بھولیے گا نہیں، ہم چل رہے ہیں کس کی تفسیر مطالعہ کر رہے ہیں، البر، بھلائی اس کا نام نہیں، کہ نمازیں پڑھتے رہو اور بھلائی کا کچھ کام نہ کرو، یہ بر میں شامل نہیں۔ تو جب بر میں شامل نہیں تو کیا اسے ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کا تو حق ادا ہو رہا ہے، ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، مگر مخلوق کے ساتھ کچھ بھی نہیں، رواداری۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، لیکن خرچ کسے کرنا، مال کہاں دینا؟ تو سنیے کیا فرماتے ہیں، ذوی القربا، پہلا حق کس کا؟ رشتہ دار، رشتہ داروں کا۔ دیکھیے کیسی آیت ہے، جامع آیت ہے، سب کچھ اس میں ہے۔ رشتہ دار، بہن، بہن کے بچے، بھائی، بھائی کے بچے، رشتہ دار۔ سب سے پہلے مستحق کون ہوں گے؟ رشتہ دار۔ اگرچہ کہ ان رشتہ داروں میں ہم میں عداوت ہو، عداوت دشمنی تو رشتہ داروں میں ہوتی ہے نا۔ ایک صاحب مشرق میں رہتے ہیں، ہم مغرب میں رہتے ہیں، تو ہمارے درمیان کیا دشمنی؟ کچھ بھی نہیں۔ جو گھر میں رہتا ہے، جو پڑوس میں رہتا ہے، اسی سے تعلقات ناسازگار ہوتے ہیں، بہن سے، بھائی سے، انہی سے، چونکہ ساتھ میں رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں تو میرے رشتہ دار کے ساتھ رواداری سے پیش آتا ہوں اور وہ بے وفائی سے پیش آتا ہے، میں اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، وہ برائی کرتا ہے، میں حسن سلوک کرتا ہوں، وہ دشمنی کرتا ہے۔ رشتہ دار کیا فرماتے ہیں کہ تو اسی طرح کرتے رہے، اللہ کی مدد نصرت تیرے ساتھ ہوگی۔ تو کیا فرماتے ہیں ابن عباس کے لیے کہ رشتہ دار کا حق، انفاق رشتہ دار پر، صلہ رحمی پر، اگرچہ کہ اس کے دل میں تیرے لیے عداوت ہے، کدورت ہے، برائیاں کرتے کرتے پھرتا ہے کہ یہ کیا ہمارا بھائی ہے، یہ کیا ہمارا چچا ہے، یہ نہ دیکھو، اللہ کی مدد اور نصرت اور توفیق اگر چاہتے ہو تو رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ۔ یہ مطلب نہیں کہ ہمارے درمیان تلخی ہو گئی اس لیے انفاق نہ کرے، نہیں، تلخی اور چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ بھلائی ہے ایمان کے بعد۔ اب اس کے بعد دیکھیے، وَالْيَتَامَىٰ، یتیم، رشتہ داروں کو دے دیا، اب رخ کہاں پھیرا جا رہا ہے؟ ایسے بچے جو باپ سے محروم ہو چکے، شفقت پدری سے محروم، ان کی طرف نظر کیجیے۔ دیکھیے کیسی ترتیب چل رہی ہے، رشتہ دار، اس کے بعد جو شفقت باپ کے اس سے محروم ہے انہیں دیجیے، والیتامى۔ کیوں؟ کوئی نہیں ان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گھر سب سے بہتر ہے جس گھر میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے۔
سب سے بہتر، اور وہ گھر سب سے بدتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، اس لیے کہ یتیم ہے، کوئی نہیں اس کا، کسی گھرانے میں دے دیا جاتا ہے کہ اس کی پرورش کرو۔ اچھا، حالات ایسے ہیں کہ کوئی امیر نہیں لیتا اسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں اس طرح جنت میں، جی، لیکن معاشرہ ہمارا ایسا ہے کہ یتیم کو دیں گے غریب کے پاس، جس کے پاس کچھ کھانے کو نہ ہو، اب وہ کیا پرورش کرے گا؟ تاکہ اس کے مال سے اس کا بھی معاوضہ ہو جائے۔ تو وہ بر کے لیے نہیں، بھلائی کے لیے نہیں، مجبوراً کہ چلیے اس کا کوئی سہارا نہیں ہے تو یتیم کے بچے سہارا ہو جائیں، چلیے وہاں ہی صحیح پرورش تو ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہ وہ دیکھے اگر اس نے سلوک کرتا ہے اور اس کی، اب وہ مجبور تھا بیچارہ، لیکن معاشرہ یتیم کی پرورش کی اہمیت کو نہیں جانتے، کہاں سپرد کرتے ہیں اسے؟ جو خود خوشحال نہ ہو۔ والیتاما، تو بڑی فضیلت ہے اس کی رشتہ داروں کے بعد۔ اس کے بعد وابن السبیل، راستے کا بیٹا، چلنے والا، راہ گزر، مسافر۔ دیکھیے نمبر رکھ دیے، نہیں، یتامہ کے بعد مسکین، والمساکین، مسکین۔ یہ مسکین کو لوگ سمجھ نہیں رہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، ہے نا ترتیب؟ زکوٰۃ کے جو مصرف ہیں آپ سورہ توبہ میں، تو ترتیب ہے، تو فقیر کو تو سمجھتے ہیں، فقیر جو مانگتا ہے پھر مسکین کو نہیں سمجھ پاتے۔ سورہ کہف نکالیے، مسکین کے بارے میں خود وضاحت موجود ہے، وہ قرآن کے الفاظ کی شرح قرآن میں ہے، مگر ہمارا ایمان کتاب پر رسمی ہے، جزدہ میں رکھنے کے لیے ہے۔ مساکین کی تعریف سورہ کہف میں، والمساکین، کیا کہ کشتی مساکین کی تھی، یعملون فی البحر، سمندر میں وہ کام کرتے تھے، کس کا؟ روزی، تو کشتی تھی نا ان کے پاس، انہیں کیا کہا گیا؟ مسکین۔ تو مسکین کی تعریف خود کلام پاک میں ہے۔ حضرت خضر، حضرت موسیٰ اس پر سوار ہوئے تھے تو کچھ معاوضہ تو لیتے دیتے تھے نا، یعملون فی البحر، کام کرتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، تو مسکین کسے کہیں گے؟ مسکین اسے کہیں گے کہ اس کے پاس ہے، مشغولیت ہے، کام ہے، سروس بھی کر رہا ہے، لیکن وہ ناکافی ہے، اس لیے اسے مسکین کہا گیا۔ فقیر، وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فقیر کے پاس نہ کوئی فن ہے نہ کچھ کام ہے، وہ اپنا بیچارہ گھومتا رہتا ہے۔ تو لوگ مسکین کو نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ کثیر، یعنی میرے پاس زیادہ سے زیادہ سوالات جو آتے ہیں کہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں مگر وہ اس کا شوہر کام کر رہا ہے۔ اچھا، تو کام کر رہا ہے تو آپ اسے کیوں دیتے ہیں؟ تو غریب ہے، تو اسی کا نام تو مسکین ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ مسکین ہے۔ بھائی کام کر رہا ہے، بیٹا کام کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ غریب کہہ رہے ہیں، تو مسکین ہے، غریب نہ کہیں، مسکین ہے۔ اگر اس کی آمدنی اسے ناکافی ہے تو یہ کیا ہے؟ مسکین ہے، اس کا درجہ ہے کس کے بعد؟ یتامہ کے بعد، مسکین کو دیتے ہیں۔ وہاں مسکین اصل تو یہی ہے کہ جو نہ مانگے، جو نہ مانگے اور خاموش رہے اپنی عزت کے لیے، اپنی برتری کے لیے۔ فقیر تو مانگتا پھرتا ہے، گھومتا ہے، مگر یہ نہیں مانگتا۔ تو ایسے شخص کو تلاش کرو کہ کیا بچے پڑھ رہے ہیں، کیوں بچے بڑی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، تو کمائی نہیں، یہ ہے مسکین۔ اس پر زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے آج کل عام شے تعلیم، کھانے پینے سے زیادہ بڑھ کر کے تعلیم۔ اس کے بعد وابن السبیل، اب نمبر کس کا آیا؟ مسافر کا۔ ایک مسافر ہے تو مسافر کے لیے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی مالی حالت کیا ہے، وہ اپنے بلد میں ہے، سفر میں آیا، حج کے لیے آیا، اب وہ مسافر ہے، لہذا اسے آپ دے سکتے ہیں۔ جانے کے لیے خرچہ نہیں ہے، یا چوری ہو گیا مال، یا سواری ہلاک ہو گئی، پہلے اونٹ ختم ہو جاتے تھے، مر جاتے تھے، آج کل گاڑیاں بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کچھ پریشانیاں ہو سکتی ہیں، تو یہ وابن السبیل یعنی مسافر، تو اسے دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے وطن تک جائے، بھلے وہ کروڑوں کا مالک ہو۔ اس کے بعد نمبر ہے کس کا؟ سائلین، سوال کرنے والوں کا۔ اس کے بعد نمبر ہے کس کا؟ رقاب، گردن آزاد کرنے والے کا۔ تو یہاں میں وابن السبیل میں مہمان کو کس میں شامل کریں گے؟ تو ابن عباس فرماتے ہیں
देखिए मेहमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर आखिर के दिन पर जिसका ईमान है, फल युकरिम ज़ैफ़ा, अपने मेहमान की इज्जत करे, इकराम करे। ठीक। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मेहमान भी मुसाफिर में शामिल है। हुआ कि नहीं? मेहमान आता है तो दूर से आता है, चलिए दूर से ना आए, आप क्या मेहमान आ गया, नज़दीक से आया 10 किलो, लेकिन अपना मकान छोड़कर आता है, तो मेहमान अपने मकान में और मेज़बान के मकान में उसकी नौयत मुख्तलिफ है। वो कहीं नहीं जा सकता, न हाथ धोने जा सकता है, न पानी पी सकता है, बल्कि उसको तकाजा करना पड़ेगा। तो इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये भी इब्न सबील है। तो हम तो मेहमान की इज्जत करते हैं ना इंशाअल्लाह। तो अब जब आप मेहमान की इज्जत करेंगे, ये आयत आपके सामने मुस्तहज़र हो तो दोहरा अजर ले जाएंगे कि मेहमान भी है और क्या है, इब्न सबील भी है। तो इताअत का मादा पैदा हुआ ना, नेकी का मादा दिल में पैदा हो, मौजूद हो, वजूद पाए कि मेहमान की खिदमत कर रहे हैं, तो नीयत क्या हो रही है कि मेहमान भी है, मुसाफिर भी है। वस्साइल, सवाल करने वाले। यहाँ पर भी ज़रा गौर से सुनिए, सवाल करने वाले, साइल घूमते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवाल करने वाला जब आता है तो खोद कुरेद मत करो। वस्साइल, अगरचे वो कीमती सवारी पर आए, हो सकता है अच्छी गाड़ी में बैठकर आए, सवार होकर आए और कहे कि मुझे कुछ हाजत है, तो ये ना देखें कि उसके पास गाड़ी कौन सी है, सवारी कौन सी है। साइल का एक हक होता है। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, व अम्मस्साइल फला तन्हर, साइल को मत झिड़को, वो साइल है, वो आया है दर पे, खोद कुरेद करने की जरूरत नहीं, डांटना नहीं, झिड़कना नहीं। क्यों? तो साइल का भी हक है, जिस तरह मिस्कीन का हक है, मुसाफिर का हक है, उसी तरीके से साइल का भी हक है। आपके पास है, आप दे, नहीं है तो संजीदगी से, हुस्न अखलाक से। अब रहा सवाल के ये पेशावर साइल है, पेशावर साइल है, लोगों ने पेशा बना रखा है, तो लोगों के पेशा बनाने की वजह से हमारी सीरत खराब नहीं होगी। हमारा अपना एक तरीका रहेगा, उसलूब है, अखलाक हमारे हैं कि चाहे उसने पेशा बनाया हो, वह मस्साइल फला तन्हर, और अगर आपने दे भी दिया तो आपको अजर मिलेगा। बाकी आप देख रहे हैं कि ये इसने पेशा बनाया है, तो आप जो अपनी असल रकम है या जो ज़्यादा रकम है आप देख कर दें, मगर उसके साथ नारवा सलूक न करें। पेशा बनाए तो दे दें मुख्तसर सी रकम, यह है कि भली बात कर कर। तो ये किस में है? अलबिर व फिर रिकाब। अब देखिए, गौर कीजिए, वल यौमिल आखिर, सब जगह वाव है, वातल माल वल यतामा वल मसाकिन वब्न सबील वस्साइलिन, और यहाँ फी है, फिर रिकाब, गर्दन के आजाद करने के मद में, फंड में, आज उसका यह तर्जुमा करेंगे, है ना, वो फारसी वाले तर्जुमा कर गए, तो एक फंड होता है। तो यहाँ तमलीग की जरूरत नहीं, फंड एक शक्ल थी गर्दनों के आजाद करने की। जंग हो रही है तो पहले ये दस्तूर था कि जंग के मैदान में औरतों को, बच्चों को भी ले आते थे, क्योंकि उस वक्त जंगें भी माशाअल्लाह बड़ी यानी बातहजीब हुआ करती थी, मुहज्जब जंगें हुआ करती थी। सूरज डूब चुका, रुक गए, रात में एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, सूरज निकला, जंग के लिए खड़े हो गए। औरतों की इज्जत नहीं लूटी जाती थी, औरतों को जलाया नहीं जाता था, बा मुहज्जब। अब अगर फतह हुई तो जिसे शिकस्त हुई वो तो या तो उनको मार देना या कैदी बनाना, तो औरतें बच्चे कहाँ जाएंगे, तो उनको गुलाम बना दिया जाता, ये तरीका था। तो तहजीब की जंग, इंसानियत थी। अब वो अपना गुजारा करते थे, बेचते भी थे, पकड़ के बेच देना। तो अब ऐसे लोग जब बेच देते थे,
یا ہے کہ پکڑ کر لے آئے، ہر ایک کو تقسیم کر دیے. تو ان کا ایک عہد ہوتا تھا، وہ اپنے مالک سے کہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی زوجہ آئی تھی نا ایک خاتون کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں، مجھے آزاد کرا دیجیے. بولے ٹھیک ہے، شادی بھی کرتے ہیں. تو وہ ایک عہد ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اتنے کھجور کے درخت لا کر دے دیں، یا اتنے دینار، یا اتنے اونٹ یا اونٹنیاں. کوئی معاہدہ ہو جاتا تھا. اب وہ بیچارہ باہر نکلتا تھا. اب آپ اسے دے رہے ہیں تو یہ پھر رقاب، تو ظاہر ہے کہ اس کے ہاتھ میں تو نہیں تھوپیں گے نا. کون ہے تیرا آقا؟ پہنچ گئے، یہ 10 درخت آپ کے ہیں، یہ 50 درخت آپ کے ہیں، یہ 3 اٹھنیاں آپ کی ہیں. تو وفر رقاب مد. اب آج اس کی یہ شکل ہے. باقی رہ گئی ہے سزائیں کاٹ رہے ہیں جیلوں میں. کسی کے اوپر 10,000، کسی کے اوپر 1,00,000 ہے نا، 6 مہینے کی سزا اور اتنا جرمانہ. تو جا کر مد میں جا کے وہاں ادا کریں. اس کے ہاتھ میں کیسے دیں گے؟ تو مد میں وفر رقاب. تو یہ شکل باقی ہے. تو یہ آئی وآت المال، مال کا خرچ. اب سنیے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز کو قائم رکھے اور زکوٰۃ کو ادا کرے. پہلے نماز چاہیے. ایمان ہوا اللہ تعالیٰ کے جو ایمان کے ملتزمات ہیں، فرشتے، انبیاء، کتابیں، سب ہو گیا. اس کے بعد مخلوق کا حق. اب پھر نماز اور پھر مخلوق کا حق. دیکھیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. نمازیں پڑھیے، التزام کیجیے، پابندی کے ساتھ فرائض کو ادا کیجیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مخلوق کا بھی حق ادا کیجیے. تو اس آیت سے معلوم ہوا، ذرا غور سے سنیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. اس سے کیا معلوم ہوا کہ اوپر جو بیان ہوا ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، یہ زکوٰۃ میں شامل ہے. اس کو نوٹ کر لیجیے گا، اس لیے کہ آپ کہا جا رہا ہے کہ وَآتَ الزَّكَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. تو معلوم ہے کہ اوپر جو کہا جا رہا ہے کہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ زکوٰۃ میں شامل ہے. تو کیا مہمان کو زکوٰۃ کا کھلائیں گے؟ نہیں. تو یہ رشتہ داروں کے ساتھ، ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا، وہ تو جیسے کہ آپ نماز پڑھ رہے، ابن عباس نے فرمایا اور مجاہد نے بھی فرمایا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرائض کو پابندی سے ادا کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، بھلائی کا کوئی کام نہ کرو. لے سکتے. مجاہد نے بھی فرمایا کہ نمازوں فرائض کا پابندی کے ساتھ عمل کر رہا ہو، ساری بھلائیاں بھی کر رہا ہو. تو یہ جو بھلائی ہے رشتہ داروں کے ساتھ، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے. جسے آج کل ہم نے نام دیا صدقہ و خیرات کا، حالانکہ وہ صدقہ ہے، خیرات ہے، وہ فعل الخیر، مگر اسے ہم برا سمجھتے ہیں، زکوٰۃ سے بھی گندہ سمجھتے ہیں اسے. تو اس کو بھی نوٹ کر لیں، زکوٰۃ تو دینا ہی ہے، نماز پڑھنا ہی ہے. اور یہ جو ایمان البر، جو کڑیاں ہیں اور جو بر ہے، وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، رواداری، ان کے محتاجی کو سمجھنا اور بھلائی کے کام کرنا، یہ چیز واجب ہے. اچھا، اب اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، ظاہر ہے کہ اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، نبیوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، حقیقی ایمان ہے جو بس یہاں بیان ہوئے ہیں. تو اس حقیقی ایمان کا عملی ثبوت نماز. کیا ہے؟ نماز. اگر وہ نماز ادا نہیں کر رہا ہے تو یہ اتنی اوپر جتنی صفاتیں بیان ہوئی نا بل کی، مانا اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے. تو نماز کی پابندی، نماز. تو نماز اور زکوٰۃ، نماز عملی مظہر ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا، اللہ کے حقوق میں، یہ اللہ کا حق ہے. اور زکوٰۃ ایمان کا عملی مظہر ہے اللہ کے مخلوق کے ادا کرنے میں. اس کو آپ سمجھیے. ایمان جو ہے، ایمان، اذان ہوئی تو چلنا ہے نماز کے لیے.
اور زکوٰۃ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو مخلوق کا حق ادا کرنا ہے، تو ایمان کا حق ادا کرنا ہے. اور رہا کہ آت المال علی حبہ ذوی القربا، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے. بھلائی، البر، حسن سلوک، اضافہ. تو اتنی باتیں پیش کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ اتصال ہے، یہ کڑیاں ہیں. کیا آخر میں نصیحت کی جا رہی ہے؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. موفون، ایفائے عہد کرنے والے، جب عہد کریں. اور اس کے بعد ہے صابرین، صبر. ایمان مستحکم ہے، یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ پر، کتابوں پر، اور بھلے کام بھی انجام دیے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن آخر میں سیرت اور کردار، پاکیزہ کردار ہو، سیرت ممتاز ہو حسن حسنہ کے جانب. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عملی نمونہ ہو. کان خلق القرآن. تو انسان سب کچھ کر رہا ہے، ایمان اس کا یقین کامل ہے، لیکن اخلاق میں بد اخلاقی، گفتار میں غازی، جی، اور ایسی باتیں کہتے کہ نہیں. بلکہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کسی سے بات کریں تو اس کا ایفائے عہد کریں. ہے نا بر، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ مخلوق کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آزمائش کے طور پر کسی کو مبتلا کیا، ادا کر رہے ہیں. تو یہ ایفائے عہد، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، سب اس میں آتے ہیں. وعدہ، کسی سے وعدہ، کسی کی ذمہ داری اپنے سر لینا، کسی کے اخراجات کو اپنے سر لینا، ساری چیزیں تمدن میں، معیشت میں، گفتار میں، انداز میں، نصیحت میں ایفائے عہد، کہ جو ہمارا عہد ہے اسے ہم پورا کریں. آپ نہیں جانتے کہ کیوں اس کی تاکید دی جا رہی ہے. آخر میں سب کچھ کر رہے ہیں، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، صلہ رحمی سب ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے اخلاق میں ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم کسی سے وعدہ کریں اور اس کی مخالفت سے اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اسے کتنا ضرر ہوتا ہے. ایک پریشان حال ہے، آ گیا کہ میری کچھ مدد کیجیے. ٹھیک ہے، آپ کو ہر ماہ ہم اتنی معاوضہ ادا کریں گے، آپ کی اسکول کی ذمہ داری ہم ادا کریں گے. خوش ہو گئے. اب یہ مکر گئے ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب عہد کریں. یہ دیکھیں، مثال دے رہا ہوں ہر معاملے میں. شادی بھی ایک عہد ہے، اگر اس پر بیان کریں تو بہت کچھ ہے، مگر سمجھنے کے لیے شادی بھی ایک عہد ہے. شادی کر کے ہم لاتے ہیں تو اللہ کا عہد کر کے لاتے ہیں کہ ہماری شریک حیات ہے. اس کے پاس اگر ظلم کریں ہم بھول جاتے ہیں. وہ شریک حیات پھر دشمن ہو جاتی ہے معمولی سے غلطیوں کی بنا پر. یہ صرف میں اشارتاً بتلا رہا ہوں کہ یہ یعنی کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا کی مخالفت کر رہے ہیں. آج کل سب سے زیادہ معاشرہ ہمارا ایفائے عہد کی مخالفت جو کر رہا ہے وہ شادی بیاہ کے بعد جیسا چاہے ویسا خرچ کرتے ہیں، نہ جانے اسٹیج کتنے لاکھوں روپیوں کی بناتے ہیں. اور فاتقوا اللہ واتقوا اللہ، اور شادی کے بعد ذرا سی کوئی لغزش ہوئی، میں تو ہوئی، تو وہ شریک حیات کے بجائے شیطان ہو جاتی ہے. پھر ظلم دو فیملی میں. تو یہ ہے ایفائے عہد. پاس رکھیں، آپ نے اللہ کے نام پر اس حرام چیز کو حلال کیا ہے تو اس کا ایفائے عہد. بہرحال جامع آیت ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. مگر سنیے، اتنے کام کرنے کے لیے بڑے دل کی ضرورت ہے. کس کی؟ بڑے دل کی. یہ آسان نہیں ہے. تو فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. تو صبر کریں. یہ ایمان دل میں ہے، مخلوق کا حق ادا کرنا ہے، اللہ کا حق ادا کرنا ہے، تو صبر. آخر سیرت پاک ہو، پاکیزہ ہو، اس کے ساتھ صبر. بأسا، تنگی، فقر و فاقہ، بدحالی ہے. انسان فقر و فاقہ میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بد اخلاقی اختیار کرے، نہیں. اللہ پر ایمان ہے
رسولوں پر ایمان ہے. تو جس کے دل میں ایمان ہو رسولوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر، اس سے بد اخلاقی نہیں. والضرہ، ضرہ جسمانی مرض، لوگوں نے ترجمہ کیا ہے بیماری، بعضوں نے جسمانی، تو وہی ضرہ فقر و فاقہ، بدحالی اور جسمانی مرض، اس میں بھی صبر کریں. ورنہ کون ایسا شخص ہے کہ اسے کوئی بیماری لاحق نہ ہو؟ ہے، لیکن الحمدللہ زندہ ہے، دوائیاں ہیں، صحت مند ہے. الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس بیماری کے ہونے کے باوجود اس کا علاج ہے اور زندہ ہے. عبادت کریں اللہ کی، شکر کریں، صبر کریں. اگر کوئی بیماری تو چند دن کے لیے. تو فی الباسا والضراء وحین الباس، یہ باس، اس کا ترجمہ آپ کیا کریں؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جنگ کے وقت، حالات کے ناسازگار ہونے وہ سب ترجمے اس میں آتے ہیں. صبر کرتا ہے یہ فقر و فاقہ میں، بیماری میں بھی اسے صبر کرنے کی عادت بن گئی ہے اس کی، لیکن حالات اب ناسازگار ہیں. اس کا تو کچھ قصور نہیں، ہم تو بیٹھے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، حالات ناسازگار ہو گئے. اب اسے واویلا نہیں کرنا ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ کیا فساد ہو رہا ہے زمین میں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، آج کل حالات سن رہے ہیں. ہمارا کام صبر کرنا، صبر کرنا. یہ حالات ہمیشہ ایسے ہی نہیں رہتے، صبر سے کام لیں. والصابرین فی الباسا والضراء وحین الباس. ورنہ پریشان ہو جائیں، کیا کیا جائے؟ کچھ نہیں کیا جا سکتا. اللہ پر اگر ایمان ہے، یقین ہے، آخرت پر، نبیوں پر، کتابوں پر، تو رہبری اس میں ملے گی. حالات کیسے بھی، ہم حالات کو خراب نہ کریں، ہم ان حالات کے خراب کرنے میں حصہ نہ لیں. امن و امان کے ہم علم بردار بنے اسلام. تو کیا کرنا ہے؟ صبر. تو جب یہ صفاتوں کو اپنانے والے اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا. صدق، اللہ پر ایمان لایا صحیح، فرشتوں پر صحیح، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اور بھلائی کا بر کا مطلب سمجھے، مخلوق کے خدا کا حق ادا کیا، خوشحالی، بدحالی، ناسازگار حالات، صبر کیا. تو اولئک الذین صدقوا. اب جب انہوں نے سچ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کیا شہادت دی؟ اولئک هم المتقون، یہی تو متقی ہیں. تو متقی کا درجہ کہاں ہے؟ ہدی للمتقین. متقی کا درجہ زہد کے بعد اور رعب کے بعد اللہ کی عظمت، اس کی جلال کا رعب دل میں پیدا ہو. اور جب رعب اپنے دل میں پیدا ہوا تو اس کے سامنے سرے تسلیم خم کریں، اس کے بعد تقوی کا درجہ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ اولئک هم المتقون، تو یہ ہے متقی اور یہ ہے بر. تو کیا فرمایا ابن عباس نے کہ نمازیں پڑھتے رہو، بھلائی کا کام کچھ بھی نہ کرو، بر میں شامل نہیں. درس ہو رہا ہے آج کس کا؟ بر کا. لیس البر. کیا فرماتے ہیں مجاہد کہ نمازوں کا تو پابند ہو اور بھلائی اور دوسرے بھی اعمال وہ کرتا ہو، لیکن اگر اور کیا دل کے اندر اطاعت کا مادہ ہو، یہ ہے بھلائی. تو یہ بھلائی. اب اس کے بعد جو ہے ایک نیا عنوان شروع ہو رہا ہے، حرمت جان، اور اس کے بعد والی آیت میں حرمت مال. تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. تو آخر میں یہ درخواست ہے، نصیحت ہے کہ یہ آیت کو یاد کر لیں. ایک ہی آیت ہے جی، ایک ہی آیت ہے، ایک ہی آیت یاد کر لیں. اس کے ترجمے کو، اس کے معنی کو، اس کی تفسیر کو بچوں کو یاد کروائیں. جلسوں میں، گھروں میں، ہر چیز کو سما دیا اس میں. حقیقت کے اندر جیسے کہتے ہیں ابن عباس، جس نے اس آیت کو اپنایا، حقیقت میں ایمان و اسلام کو اس نے حاصل کیا. تو یہ ہے وہ آیت. تو اب اس کو سنیے گا تاکہ قرات بھی بعد میں صحیح ہو. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. تو آئندہ انشاءاللہ جی کہیے. سوال ہے عموماً لفظ آتا ہے انفاق جی ایک یہ لفظ آیا قرآن میں جی مقابل فی سبیل اللہ. جی یہاں لفظ آیا ہے وآت المال وآت الزکاۃ. جی ان دونوں کی ڈگریز میں کیا فرق ہے؟ جی ہاں انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا. تو انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور یہاں کیا ہے محبت میں رشتہ داروں کو دینا صحیح ہے نا. تو دونوں میں فرق ہے. نہیں وآتا کے کیا معنی ہے؟ ہاں وہ عطا ہی وہی تو وہ عطا کو اس کے ساتھ رکھنے انفاق دیں. بھی جو ہے یہاں پہ ہاں جی یہاں پہ انفاق نہیں لگا سکتے؟ نہیں انفاق میں سے فرق ہو جائے گا. ہاں، کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہوگا کہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی آپ جیسے کہ آپ یہاں بیٹھے غور کریں فکر کریں کہ انفاق فی سبیل اللہ حالات حاضرہ پر نہیں ہوتا ہے. یعنی آپ نے طے کیا کہ میں اللہ کی راہ میں مال خرچ مجھے کرنا ہے. اب اللہ کی راہ میں کہیں بھی خرچ کریں گے تو آپ کا سوال بہت مناسب ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ جنرل ہے عام ہے. کیا ہے؟ عام ہے. لیکن اس کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے درجات کہاں سے شروع ہوں گے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اس لیے یہ بات ہے جی. تو فرق ہے دیں تو انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ آپ کے اندر ہے مگر کہاں سے دیں شروع کہاں سے کریں اس لیے وَآتَ الْمَالَ. یہ دونوں کے معنی ایک ہی ہوں گے انفاق کے اور معنی تو ایک ہی ہوں گے لیکن معنی ایک ہی ہوں گے لیکن خرچ کرنا عام ہے اور آت المال درجہ بترتیب وہ بہت فرق ہے. معنی جی یہ جو لفظ ہے یتامہ جی ایک تو یتامہ کے معنی عام فہم ہے کہ باپ مر جائے اور جی بندہ بچہ جو ہے وہ جی کفالت میں کسی کے نہیں ہے. جی ایک کنڈیشن عام معاشرے میں یہ ہے کہ جو طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے جی طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے جی اس میں وہ بچے جن کی قدر ماں کے پاس اگر ہے تو باپ نہیں کر رہا ہے باپ نہیں دے رہا ہے تو وہ اس رمزے میں آئے گا جو آپ نے ڈیفائن کیا ہے. ہاں اصل میں آج کل جو طلاقیں ہو رہی ہیں تو اسلامی دستور یہ ہے اور ہمارے حکومت کا بھی نظام یہ ہے کہ اگر طلاق ہوگی تو اس کی کفالت باپ کے ذمے ہے. ٹھیک ہے باپ نا. نہیں کر رہا باپ نہیں کر رہا ہے تو وہ اب ایک قانون بنا ہے اپنے یہاں کہ باپ کو مجبور کراتے ہیں کہ خرچہ دے اور نہ دینے کی صورت میں اس کو کچھ جیل ہے. لیکن پھر وہی آپ کا سوال پیدا ہو گیا تو اب کیا کرنا. تو اب اس کو آپ کسی زمرے میں بھی شامل کریں لیکن یتیم کے لغت کے اندر تو معنی وہی ہوں گے کہ جس کا باپ انتقال کر چکا. تو یہاں پر اب وہ انتقال کے معنی جیسے آپ کر رہے ہیں منتقل ہو چکا تو یہ یتیم کے زمرے میں بھی آئے گا. جیسے کہ ابن عباس نے کہنے کہ مہمان ابن سبیل میں ہے تو آپ آت المال اس کو یتیم سمجھ کر دیں بے سہارا سمجھ کر دیں اس کو مسکین سمجھ مسکین میں بھی آئے گا مسکین کی اس میں دیں سب کچھ. تو یہ اصل میں یہ کچھ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کس مد میں دے رہے ہیں اصل میں وہ محتاج ہے اس لیے آیت میں وہ بھی شامل آ گئے. اب یہ نہ کہیں کہ نہیں اس کا باپ ہے وہ نہیں دے رہا ہے تو میں کیوں دوں. لیکن ہے صحیح ہے نا آپ یہ نہ دیکھیں اب اس کو دیں. اب آپ یتیم سمجھ کے دیں مسکین سمجھ کے دیں وہ اپنا سبیل میں دیں گنجائش ہے.
हाँ जी कहिए। आपने कहा कि मेहमान को आप ज़कात का खिलाएंगे क्या? नहीं हाँ खिलाएंगे। नहीं खिलाएंगे जी, चीज़ थोड़ा सा टकरा रही टकरा रही है। अच्छा अच्छा ये टकरा रही कि जो इब्न सबील है जी। वो सदक़ात इन्नमा सदक़ात लिल-फ़क़रा जो आया है हाँ तो उसमें इब्न सबील भी आया है। हाँ ज़कात के जितने जी। मद हैं उसमें इब्न सबील भी जी है। इब्न सबील बिल्कुल हाँ, सही है। तो वो ज़कात के मद में है इब्न सबील। हाँ तो इब्न सबील को आप मेहमान में शामिल भी कर रहे जी हैं। तो फिर यहाँ थोड़ा सा टकराव हो हाँ गई। बहुत अच्छा। इब्न सबील इब्न सबील वो ज़कात के जो मसरफ है उसमें है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर दो चीज़ें जमा हो गई, कितने, जैसे कि बकौल इब्न अब्बास के कि मेहमान को जब आप खिला रहे हैं तो आपका मेहमान है। अच्छा यहाँ पर भी है ना, इस आयत को आप सामने रखें ना, नीचे है कि वाक़ामसलात वात ज़कात, तो इस आयत की शरह में इब्न अब्बास ने फरमाया ना कि उस आयत के वहाँ पर इब्न सबील को आप ज़कात दे सकते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ज़कात के अलावा ये बिर के काम अंजाम दे रहे हैं, बिर के, वो अगर आपने इब्न सबील को ज़कात दी है तो किस में शामिल होंगे? ज़कात में। और अगर बिर में अगर आपने इब्न सबील को ज़कात नहीं दी, इजाफी दिया, तो किस में शामिल होंगे? बिर में। तो ये फ़र्क रखें दोनों आयत। इब्न अब्बास ने उस आयत की शरह में ये नहीं फरमाया, इस आयत की शरह में। तो यहाँ अगर आप बिर का काम कर रहे हैं तो मेहमान को इब्न सबील और मेहमान में, बस ये समझ फ़र्क है। बाकी बहुत अच्छा नुक्ता जमा किए, लेकिन वाज़ेह हुआ ना कि इस आयत की शरह में। चलिए ऐसे नुक्ता लिखें, जमा करें, ताकि आइंदा दर्स में फिर 1 घंटा बस नहीं होगा दर्स के लिए जब दोबारा ये दर्स होगा तो। जी कहिए। तो 2-3 मद इसमें जिस आयत में जो है ना जी ज़कात में भी वो मद है। हाँ जी, नहीं बिल्कुल सही है जी। और फिर